اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت دلچسپ مگر بڑی کنٹروورشل ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا نام ہے پیروں کا پوسٹ مارٹم۔ تو ہم اس میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ نظام ہے آخر کیا۔ تو میں یہ بات اس طرح نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے کہیں پڑھی، بلکہ میں خود کم از کم کوئی 500 پیروں کو ملا ہوں گا کم از کم، اور بڑے لیول کے کم از کم جو مشہور ہیں ان کو 25-30 کو مل چکا ہوں۔ تو اس کے علاوہ میں یورپ میں بڑا عرصہ رہتا ہوں، وہاں کے روحانی گرو اور اس قسم کے لوگ جو ٹیچر تھے یہ بہت سو کو ملا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس موضوع پر ہم سوال جواب کی بحث شروع کریں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر طاہر صاحب سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنے سوال جواب شروع کریں۔ جی صوفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایکچوئل پیر حقیقی پیر، اس کی ذرا ڈیفینیشن آپ بتائیے۔ دیکھیں یہ حقیقی پیر جو اس کی شرائط بتائی گئی ہیں اسلام میں، پہلے تو یہ ہے کہ وہ شریعہ سے باہر نہ چلے، اس کے بعد اس میں روحانی صلاحیتیں ہونی چاہیے، کیونکہ ٹرانسفر آف انرجی اس کا ایک اہم موضوع ہوتا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، یعنی جو دم، کشف اور دعا کی طاقتیں وغیرہ ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سے دوسرے میں۔ تو اس کو یہ ان تینوں کا کچھ نہ کچھ مہارت ہونی چاہیے، بلکہ اچھے لیول پر کشف، دم اور دعا۔ دعا میں مشابہ دعوات آتی ہیں، دم میں انکیوریبل بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کو ہیل کرنا ہوتا ہے، اور اچھے لیول کا کشف۔ یہ اونچے لیول کے پیر میں یہ تینوں ہونے چاہیے جی، اور یہ لالچی نہ ہو۔ اب یہ بتائیے کہ جو پیر مریدی کا سلسلہ یا سسٹم ہے، یہ کسی ایک مذہب سے مخصوص ہے؟ اسلام، ہندو مت، بدھزم، سکھزم، عیسائیت، یہودیت، یا کوئی اور مذہب لے لیں، یا کسی مذہب میں بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں بھی جو بڑے بڑے پادری ان کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، لیکن ان میں بیعت وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا۔ ہنود میں جو گرو ہیں یہ ہوا کرتے ہیں، گرو اور چیلا، وہ تقریباً وہی سسٹم ہے جو ہمارا پیر اور مرید کا یہاں پہ موجود ہے۔ پاکستان میں اور ہندو پاک آپ سمجھ لیں بنگلہ دیش میں، ایران میں موجود ہے، ایران میں اسی شکل میں موجود ہے۔ یہودیوں کا اپنا طریقہ کار ہے، تو لیکن ہر ایک میں استاد اور شاگرد کا کام یہ چلتا ہے جی۔ اچھا، اگر کسی شخص کو پیر مانا جائے جو کچھ خاص خوبیاں ہوں ان کی بنا پر، تو کیا وہ خوبیاں ویلیڈیٹڈ گاڈ گفٹڈ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں یا ایکوائرڈ بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ایک بہت زیادہ تعداد ہے وہ مجھے یہی کہتی ہے، بلکہ انڈیا اس کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے گرو بن گیان نہیں ملتا، اور کہ آپ پیر کے بغیر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں۔ لیکن جو میری ٹیچنگز وہ یہ ہیں کہ آپ بغیر پیر کے بھی ہر لیول کی ترقی کر سکتے ہیں۔ وہ پیر ایک آسان راستہ ضرور ہے جس میں وہ ایک اچھا رول ماڈل ہو سکتا ہے، وہ اپنی روحانی صلاحیتیں ٹرانسفر بھی کرتا ہے، آپ اسے دیکھ کر حوصلے میں رہتے ہیں، راستے کے کھڈے اور ان کی واقف ہوتے ہیں، جھاڑیاں کانٹے دار اور یہ اس لیے۔ لیکن اس کے بغیر بھی آپ ہر لیول کی روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ کی روح کے اندر ماضی کے کسی بھی پیر سے ہزاروں گنا زیادہ پوٹینشیل موجود ہے۔ پیغمبروں کی بات نہیں، پیغمبروں کا اللہ سے رابطہ ہے، وہ بھی اور چیز۔ ہمارا جو ہے جو بھی اچھا، پیر کا جو کام بظاہر جو اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اپنے مریدین کی تکالیف دور کرنا، ان کے مسائل حل کرنا، ان کو کوئی راستہ دکھانا، ان کو یاس نا امیدی سے نکالنا، تو اس میں پیر کی اپنی خوبیاں کتنی ہوتی ہیں اور مرید کا یقین کتنے % ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں، اگر پیر اہل یقین نہیں ہے تو پھر کوئی خاص فائدہ نہیں۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح یقین ایمان والے پیر کوئی 100 میں سے مشہور پیروں میں بھی کوئی 2 ملیں گے، شاید 3 ملیں گے اگر آپ لکی ہوں گے، باقی تمام کے تمام مرید کے یقین پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو مرید کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے 95% اپنے مسئلے حل کرانے گئے ہوتے ہیں کہ جی شادی ہوگی، کیوں ہوئی جی، پیر کی دعا، بیٹے کی نوکری ہوگی، کیا ہوا جناب، بیٹی کی نظر کرو، گاڑی کا حادثہ ہوا، بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، وہ جی اللہ کی مرضی۔ تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ جو یہاں پاکستان میں ہے یہ اسی قسم کی چیزیں ہیں، اور ان کا اپنا اعتقاد ہوتا ہے اور ہر چیز کی یہ توجہ دکھائی جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارا جو خانقاہی نظام ہے یہ بند گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس میں ریفارم کرنا میں اہم ترین ضرورت سمجھتا ہوں، اور اس میں ریفارمز کا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس وہ تمام ٹول موجود ہیں جو ہونے چاہیے پیر کے پاس۔ جی آنے چاہیے۔ پیروں کے حوالے سے اکثر ایک لفظ سنا جاتا ہے کہ پیر طریقت، آگے رہبر شریعت وغیرہ اور وہ چیزیں لگائی جاتی ہیں۔ کچھ طریقت سے کیا مراد ہے، اور کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی پیر ہوتے ہیں طریقت کے سسٹم کے علاوہ بھی؟ دیکھیں یہ جو لفظ کہتے ہیں یہ ہے کہ پیر شریعہ جو ہے یہ دین کے جو آپ سمجھ لیں قانون ہیں، ان پہ چلنے کا نام ہے، اور جو طریقت انہوں نے بنا لی ہے وہ صرف روحانی صلاحیتوں کو جگانا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہیں اصل میں اسلام میں، لیکن ہم نے سمجھانے کے لیے ایک شریعہ اور ایک طریقت بنا دیا، حالانکہ شریعہ کے بغیر کوئی بھی صحیح اسلامی روحانیت اور طریقت ہو ہی نہیں سکتی۔ جی آگے چلیں۔ اچھا، پیر صاحب اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جو عام طور پر لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کہتے ہیں کہ وہ پردہ کرتے ہیں، رخصت نہیں ہوتے۔ یہ ایک عجیب تصور بھی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ وہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں داخل ہوتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، جبکہ اسلام میں تو زندہ رہنے والی بات صرف شہداء کے بارے میں ہے۔ ایک یہ دوسرا یہ کہ پیر اگر دنیا سے چلا جائے تو کیا اس کا گدی نشین اس کی اولاد میں سے ہونا، یا کوئی ایسا اسپیشل جو اس کا نومینیٹڈ ہو، اس کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے وہ میرے عقیدے کے مطابق وہ برزخ میں زندہ ہے، لیکن برزخ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی مانتا ہے میں اسے روکتا بھی نہیں، میرے کئی ایسے شاگرد ہیں، آپ انہیں مرید کہہ سکتے ہیں، جو برزخ والوں سے رابطے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کو نہیں چھیڑتا، میں ان کا آپ لگے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں خود کہتا ہوں کہ اللہ زندہ ہے، اور اللہ سے رابطہ بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ سے تقویٰ اور اللہ پہ توکل ہے، یہ موجود ہے۔ تو اس لیے یہ جو چلے جاتے ہیں ان سے یہ کام ہو جاتا ہے۔ برزخ میں زندہ بالکل ہیں، ہمیں نہیں پتا شہید کیٹیگری میں کون آتا ہے یا نفس مطمئنہ کیٹیگری، ٹھیک ہے، بہت سے ایسے شہید بھی نہیں ہوتے جنہیں ہم کہتے ہیں، تو لیکن جو اصل شہید ہیں وہ زندہ ہیں۔ آگے چلیں تو یہ جو ان کے بیٹے ہوتے ہیں یہ کسی قسم کی صلاحیتوں کے بہت کم ہی مالک، اور میں نے زیادہ تعداد میں یہ دیکھا ہے یہ اصل میں پیر نہیں ہوا کرتے، یہ گدی نشین ہوتے ہیں، اور یہ جو پیر ہیں ان میں شاذ ہی جو گدی نشین ہے ان میں شاذ ہی وہ روحانی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو پہلے پیر میں ہوا کرتی ہیں۔ میں نے میرے خیال میں کوئی 200 کے قریب گدی نشینوں کو دیکھا ہو، شاید زیادہ تو گدی نشین جو ہے، تو ان میں مجھے بہت ہی کم کی 2-3 ہی نظر آئے جن میں تھوڑی بہت صلاحیتیں تھیں جو پیر کے لیے امید ہے۔ شریعہ تو ان کو بہت کم کو پتا ہوتا ہے کہ اصل شریعہ ہے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں کہ جو فوت ہونے لگتے ہیں تو ان کے جو بیٹے ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں، مریدین پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر ایک مافیا ہوتی ہے وہ مل کے گدی پہ قبضہ، عام طور پہ یہ واقعہ۔ میں کہتا ہوں جو صحیح پیر ہے اس نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو وہ اپنے ہزاروں لاکھوں مریدوں کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر رہے ہیں جسے الف بے ہی نہیں آتی، اور جو پیسہ کمانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا، ان سے شرینیاں لینے کے علاوہ۔ اس پیر سے حساب ہوگا جو ایسے نالائق کو دے کے جاتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی کام ہوتا ہے کہ وہ زبردستی قبضہ کر لیں۔ آگے چل۔ اچھا، کیا جو لوگ ولی کہلائے جاتے ہیں، یعنی ولی سمجھے جاتے ہیں، ان میں اور پیر میں کتنا ڈفرینس ہے؟ ان میں سے سپیریورٹی کس کو حاصل ہے؟ دیکھیں ولی تو وہ آدمی ہم کہتے ہیں نا، پہلی بات یہ ہے کہ زندہ بندے کو ولی تو پاکستان میں مانتا کوئی نہیں۔ میں نے بڑی بڑی روحانی طاقت والے نیک لوگ
کسی نے کسی رنگ میں دیکھ لی ہیں، لیکن جو صحیح ہیں وہ عام طور پہ پیری بلدی میں آتے بھی نہیں، اور آ بھی جائیں تو وہ تو یہ ایک بڑا عجیب سا تماشا ہے کہ ہم ولی اللہ اس بندے کو کہتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو، لیکن اس میں کچھ روحانی صلاحیتیں نہیں ہو، دعا اس کی قبول ہوتی ہے مثلا، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ہیلنگ کی طاقت ہو، لیکن دعا کی قبولیت تو کم از کم ہے۔ لیکن پیر کے لیے ضروری ہے، پیر کے لیے ہمارے خود صرف گدی نشین ہونا کسی خلافت ہے، اور وہ جتنی بڑی گدی کا مرید ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کو مرغے مل جاتے ہیں نئے، چاہے اس میں کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یا کسی پیر کا کوئی عامل ہونا، تعویذ وغیرہ لکھ کے لوگوں کے مسائل حل کرنا، دم وغیرہ کر کے حل کرنا، یا دوسرے الفاظ میں کسی حد تک وہ جو جادو کا والا کام بھی جو کرتے ہیں، تو کیا پیروں میں ایسی خوبیاں بھی ہونی ہے، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے پیر کے پاس اب میں پیر نہیں ہوں، مجھے حالانکہ میں پیر کمر ہی کہا جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو ایز اے پیر ڈکلیئر نہیں کیا۔ میرے پاس بھی لوگ کام لے کے آتے ہیں، 90% سے اوپر کام لے کے مسئلہ حل ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے روحانیت کے عاشق چاہیے، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہزار میں ایک دو میں ہزار میں ایک دو ایک اور تین آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پیر یہ تمام چیزیں کر سکتا ہے، وہ اگر لیکن تمیز دارا لکھنا اس کی آپ بہتر ایسے کیونکہ ہمیں جو واقعات ملتے ہیں، حضرت سلیمان نے مکہ بلقیس کو خط لکھا، انا ہوں سلیمان انا ہوں سلیمان انا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حضرت عمر نے بریانی کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کچھ کام ہو جاتے ہیں، لیکن شرکیہ چیزیں لکھنے سے کام ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ مہاراج کرشن نے کہا تھا کہ آپ خدا کی پوجا کریں، اس میں مہاراج کرشن کا نام کیا گیا، گئی پوجا کریں، حالانکہ انہوں نے خدا کا بتایا۔ اگرچہ کہ ڈمی گاڈ بتوں کی پوجا سے کام زیادہ ہو جاتے ہیں اور جلدی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک خدا کی جس چیز پہ آپ اعتقاد رکھیں اس سے کام ہوتا ہے، اس لیے یہ تمیزوں سے بھی کام ہو جاتے ہیں اگر آپ کے اعتقاد ہو گیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے، حوصلہ رہتا ہے، ٹچ کرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے، تو یہ اصول ہے۔ لیکن دعا کی طاقت کچھ اور ہے، لیکن کچھ لوگ جو تریس کے اعتقاد کرتے ہیں ان کو تریس سے سبھی انہیں دینا پڑتا ہے۔ میں تو خیر بتا دیتا ہوں تریس کا، لیکن زیادہ تر لوگ دلچسپ ہو جاتے ہیں۔ جی چلیں آپ عمران صاحب۔ جی سر صاحب، میرے سوالات ہیں یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلامی روحانیت میں پیروں کی ضرورت کیوں ہے؟ جی ہاں، دیکھیں دراصل میں روحانیت میں تین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو روحانی ترقی کے، پہلا ہے جسے آپ کنسنٹریشن یا میڈیٹیشن کہتے ہیں، یعنی آپ توجہ مرکوز کرنی، اپنے اندر توجہ کرنی، میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، باہر شمع بینی مقابلی ہے۔ دوسرا ہے جسے آپ وید بظاہر کہتے ہیں، جسے مسئلہ کہتے ہیں کہ آپ جو لفظ ریپیٹ کرتے ہیں آپ کے دماغ کے سیٹ کے ہو جاتے ہیں، اور جو اوریجنل زبان کے ہوتے ہیں لفظ ان کی طاقت زیادہ ہے، تو اسے وید بظاہر ہم کہتے ہیں۔ اس کو ریپیٹ کریں اس سے بھی آپ کو ہو جاتا ہے، نماز بھی اسی تصور کا ایک حصہ ہے کہ اس لفظ کے ریپیٹ کرنے سے آپ کو بنانے آتے ہیں۔ اور یہ پروف ہوا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں روز خوش قسمت ہو رہا ہوں، میں خوش قسمت ہوتا جا رہا ہوں، روز تو ہوتا جا رہا ہوں، تو آپ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جو چیز آپ ریپیٹ کرتے ہیں اپنی ٹچ سے آئی ہولی بک سے، اس کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے اعتقاد نشان۔ تو اگر آپ یہ ہو گیا بالکل۔ تیسرا ہے پیر، یہ تین ہی پیر، استاد یا روحانی، جسے ہم مینٹور توقانی کو کہتے ہیں گرو۔ تو گرو جو ہے یا پیر ہے یہ اپنی چیزیں ٹرانسفر بھی کرتا ہے، اور یہ آپ کو راستے کے شک و شبے اور ڈارک آف سے محفوظ، یعنی اس کا کام ہے۔ لیکن پیروں کو اس میں پتہ ہی ہو، یہ آپ کو اللہ کے بند سے آنکھیں بند کر کے آپ کی شہریاں کرتی ہیں۔ لیکن اوریجنلی یہ تین طریقے ہیں، اور اس میں جو پیر کا طریقہ یہ ایک آسان طریقہ، لیکن اس کے بغیر بھی آپ روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اپنا یقین ایمان رکھیں،
مجھے ایسے کچھ اور لوگ بھی ملے جو بڑی طاقت کے مالک، لیکن وہ پیر اور شکر نہیں، وہ صرف قرآن اور اسی تفسیر میں لگے رہتے تو انہیں یہ معلوم۔ جی آگے چلیں۔ جی یوسف صاحب، پیر کے پاس جانے والے بہت کم لوگ روحانی طور پر ترقی کرتے ہیں، یعنی ان کی روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ مسلسل جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ بڑے بڑے پیروں کو دیکھیں، مثال شیخ عبد القادر جیلانی یا اس لیول کے لوگ، ان کے پاس بھی کسی کے پاس 6-7 بندے تیار ہوئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شاید 12-14 بندے تھے جو کسی کام کے کسی لیول، وہ سب کے سب ان سے کافی کام۔ اس کا پھر میں نے بڑی بہت سے پیروں کو اسٹڈی کیا، پھر مجھے پتا چلا کہ جو بندہ بزدل ہے، چھوٹے دل والا ہے، اسے آپ جو کچھ دلایا، اور جو بندہ دلیر اور شیر کا دل رکھنے والا ہے وہ بڑا جلدی آگے چلتا ہے۔ دلیر اور خود اعتماد بندہ بہت جلدی آگے چلتا ہے، لیکن آگے چل کے ہم نے لاجک کو جانا۔ اسی بنیاد پر جو پیروں کے پاس جاتے ہیں ان میں 100 میں سے 2 بندہ اچھے لیول پہ جاتے ہیں۔ ان میں مثبت سوچ کی کمی ہوتی ہے، ان میں دلیری کی کمی ہوتی ہے، یہ وہمی قسم کے لوگ ہیں۔ اور پھر ایک ہے کہ ان کو پیروں پہ اعتقاد بھی نہیں، اعتقاد بھی ہو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن اعتقاد کے باوجود دلیر بننا بہت زیادہ۔ جو وہمی ہوتا ہے وہ اپنے وہموں سے نہیں آگے چلتا۔ جی یوسف صاحب، اچھا کیا اب بھی کرامات ہوا کرتی ہیں پیروں سے؟ عام طور پر لوگوں کا کہنا ہے کہ جب سے یہ کیمروں کا استعمال شروع ہوا ہے اس میں پیروں کا ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا جو ہے یہ بند ہو گیا ہے، یعنی اس طرح پہلے جس طرح سے یہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں کہ پیر صاحب جو ہیں وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، یا میں نے دیکھا ہے اڑتے ہوئے یا پانی پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اپنے لمبے تجربے میں اس چیز کے آیا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، پانی پہ چلنا بھی ممکن ہے۔ میں اس چیز کو میں کہتا ہوں میں جانتا ہوں۔ ہوا میں اڑنا بھی جو چلے جاتے ہیں وہ اڑتے ہوئے نظر آئے یا نہ آئے، یہ چکر ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی تعداد نظر بندی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا میں بیٹھوں تو آپ کو دکھاؤں، میں آپ کا اپنا ٹائز کروں اور یہ تمام لوگ مجھے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، یہ ہوا میں کھڑا ہوا دیکھیں، یہ نظر بندی کو جو پرانے پاک میں حضرت موسیٰ کے کیس میں اور فرعون کے نظر آئے کہ سانپ حضرت موسیٰ کا ایسے نظر آئے جیسے رسیاں سانپ بنی نہیں تھی، نظر ایسے ہیں، یہ قرآن کے نظر اسے نظر بندی ہے۔ تو یہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، ایک بندے کو زیادہ کو اپنائز کیا جاتا ہے، نظر بندی۔ تو اس بنیاد پر تو بہت سی کرامات دکھائی جاتی ہیں، جیسے منصوبہ علاج میں دکھائی نظر بندی کمائے انڈیا سیکھ کے گئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن روح میں کرامات کی طاقت ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی ہے اور بڑھتی چلی جائے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ٹائم آ رہا ہے کہ یہ طاقت بہت بڑھ رہی ہے۔ اچھا، کیا پیروں سے دعا کروانی چاہیے اور کتنے % ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے؟ اچھا، دعا کی قبولیت میں بہت سی میں صورتیں بتائیں گے، ہمارے کتاب انہوں نے 30 کی چیزیں یا مرغا جان بارش ہو بہت سے ہمیں کعبہ پہ نظر اس وقت اور 30 کے سے اوپر بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اگر آپ کو پختہ یقین ہو کہ آپ کی دعا ہوتی ہے تو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو یقین ہو گیا یہ قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین کسی پیر پہ بیٹھ گیا، حتیٰ کہ کسی قبر پہ بیٹھ گیا کہ میں یہاں سے کرتا ہوں، وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قبر والا تو برزخ میں چلا ہے، مین کام آپ کے یقین کا ہے۔ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ ٹھیک ہے مجھے دعا دے دی میرا کام ہو جائے، 90% کا کام ہو جائے، یہی آپ اپنی والدہ سے دعا کریں اور اس پہ کام رکھیں۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں اپن طبیعت استراحہ کریں اور چند بار چھوڑیں، انشاءاللہ آپ کی بڑی بات ہے۔ جی اچھا، ہر دور میں لوگ پیروں کے پاس جاتے رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں، ان کو اس کی چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ پیروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟
دیکھیں لوگوں کو زندگی میں کوئی ایمٹی کام ہے، خدا ان کو نظر نہیں آتا، خدا پہ اعتماد نہیں ہوتا، خود اعتماد نہیں ہوتے، کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ وہ پیروں میں تھوڑا بہت عبادات کر کے انہوں نے محنت دن کرتا ہے۔ یہ میری ایرانی اسٹوڈنٹ کی مسئلے نہیں کہا کہ پیروں میں عجیب سے محنت کرتا ہے، یہ لوگوں کو کشش کرتے ہیں، کمزور لوگوں کو ذہن قابو کرتے ہیں، اس وجہ سے لوگ جاتے ہیں۔ دوسرا لوگوں کو مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ آگے پیچھے حال ڈھونڈتے نہیں جاتا، تو ان کو کہانیاں سناتے ہیں جو مریدوں کے موقف لوگ ہوتے ہیں یا ان کے پیڑ ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب کہانیاں تو پیروں کی جو عام لوگ بھی سناتی ہیں، اس چکر میں لوگ جاتے ہیں اور پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ عجیب و غریب کرامات اور جو کرامات ہوتی کچھ اور تھی، جن کی یاداشت کمزور ہوتی ہے، چار کرامات میں لا کے وہاں کی ایک بندے کے منسوخ کر دیتی ہیں، وہ وہاں اس قسم کی کہانیوں میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، بہت سے لوگ آئے ہوتے ہیں، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ ان سے 10 گنا بڑا بھی پیر ہوگا، جو یہ ڈرامہ نہیں کرے گا اس کے پاس نہیں جائے گا، یعنی دیگیں پکی ہوتی ہیں، نعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی شور مچا رہے ہیں، تو یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے، بند کرو لائٹ، اسی لیے بند کرو، بہت کم ہو گئی، آف کر دو، آف کر دو۔ جی یوسف صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ روحانیت میں جو روحانیت ہے یہ پیری ہے، کیا یہ انہیریٹنس میں یعنی وراثت میں ٹرانسفر ہوتی ہے بچوں میں، یا وہ خود کوئی جدوجہد کر کے لیتے ہیں، یا دونوں طرح سے ہو سکتی ہے؟ یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن پیر کا بچہ اگر اتنی محنت کرے گا، اتنی طلب رکھے گا، اتنا ہی صاف ضمیر ہوگا، نفس کے شر سے محفوظ ہوگا، تو یہ مجھے نہیں ملا ہے۔ ان لوگوں میں بہت ہی کم میں نے ٹرانسفر ہوتی دیکھی، یعنی بڑے سے بڑا جو پیر ہے میں نے اس کی آدھا مشکل، آدھا کیا آپ کہتے ہیں کہ 25% میں نے ان میں بچوں میں نہیں دیکھی، ایک آدھ ہوگا، ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے مجھے کچھ نہیں ملا۔ جی یوسف صاحب، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کچھ پیر جو ہیں وہ شعبدہ بازیاں بڑی دکھاتے ہیں، جیسے ابھی خطیب صاحب بڑے مشہور رہے ہیں اور وہ چھو چھا کرتے رہے، لیکن بعد میں پتہ چلا بھی سارا یہ جو ہے فلم تھی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ بت پرست ہیں، آپ ان کو کاٹے نہ تو ان کے اندر ایک آدھا حصہ ہندو کا ملے گا، آدھا حصہ کوئی اور میں بتانا نہیں چاہتا باقیت کا ملے گا۔ یہ ایک عجیب سا مجموعہ ہے، اوپر باریک سی لیئر ہوگی بیچ میں جسے آپ اسلام کہہ سکتے، عام لوگوں کی یہ حالت۔ ٹھیک ہے، 98% تو اللہ کو اندر سے دل سے ہی نہیں مانتے، نہیں تسلیم نہیں کرتے اللہ کو۔ تو وہ پھر اسی چکر میں رہتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ جی سر، میں نے یہ کہا تھا بھائی یہ شعبدہ بازیاں جو پیر دکھاتے شعبدہ بازیاں یہ باقاعدہ جو پروفیشنل شعبدہ باز ہیں، مثلا میرے ایک فوجی ہے جو اسٹیج پہ یہ ٹرکس سکھاتا ہے، وہ بھی ایسی چیزیں کام لیتے رہے کہ منہ سے زنجیریں نکالنا جو آپ کا ٹیچر نکالی، تو اس قسم کے ہاتھ میں چیزیں لے آنا، چیزیں غائب، مجھے بھی کوئی ٹرکس میں نے شوگر سیکھی، آپ ہاتھ میں سگریٹ غائب کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ میں چیزیں لا سکتے ہیں، ایک چیز کی دوسری بنا سکتے ہیں، حالانکہ وہ جاتی کہیں بھی نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہی بھی محفوظ ہوتی ہے، ایک انگوٹھا اوپر چڑھایا جاتا ہے، اس سے یہ ٹک کرتا ہے، لیکن پلاسٹک کا ایک بڑا سا انگوٹھا یہ آپ کو چڑھ جاتا ہے اور اس کے اندر آپ چیزیں چھپا سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی شعبہ بازی ہے، تو لوگ شعبہ بازوں میں جلدی پھنستے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگ اندر سے بت پرست ہے۔ کیا شعور ہے ان کو؟ آپ بتائیے کہ شعور ان کو روحانیت کا یہ ہے کہ آپ 20 باشعور بندوں کو روکیں کہ ان روحانیت کیا ہے، ایک کہے گا جی بس یہ روحانیت پتہ نہیں دنیا چھوڑنی پڑتی، دوسرے چیلے کرنے پڑتی، تیسرے کہے گا جی بس پیر ڈھونڈنا پڑتا ہے، چوتھا کہے گا فلاں کرنا پڑتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی دین بجائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایک کہے گا ٹوٹل فراڈ ہے، 20 کے جواب مختلف ہیں۔ یہ لوگوں نے پیروں کے پاس ہی جا کے پھنسنا ہے، صحیح، جن کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، جس کی چیز اپیل کر رہی ہے اس کے بعد پھنس کے جاؤ صحیح۔ آگے۔ اچھا سر، روحانیت جو ہے
کیونکہ اس کا پیری مریدی سے بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس میں شہریت کی کتنی اہمیت ہے، یا ایک بندہ شہریت کا پابند نہیں ہے اگر، تو کیا وہ بھی پیر ہو سکتا ہے پھر؟ دیکھیں اسلام میں جو اصل روحانیت ہے وہ شریعت تعبیر ہے. کشف الموجود میں حضرت علی اجمیری نے یہی کہا کہ جو پیر جو بھی طریقت کا نظام ہے وہ اگر اس سے باہر ہے شریعہ سے وہ پیر نہیں ہے، چاہے وہ اڑ کے دکھائیں چاہے پانی پہ چڑھ کے دکھائیں، آپ اسے نہ. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام کی جو شریعہ ہے اسی کو پھیلانے کے لیے پیری کا سسٹم شروع کیا گیا، لیکن اس میں بہت سی غیر اسلامی چیزیں آ گئی، دنیا چھوڑ دینا، نفس کشی آ گئی، بے شمار اور چیزیں جو دوسرے مذہبوں سے اور ہمارے باطنیوں سے نکل کر آئیں، انہوں نے ہمارا جو اسلامی روحانیت اس کا پیرا کرتا آگے. اشرف صاحب، یہ جو بڑے پیر خود کو کہلواتے ہیں بھائی، یا جینون اگر ہم کہیں بھائی یہ ایک واقعی بڑے لیول کا یا اچھے لیول کا پیر ہے، تو ان کو اس کو کن چیزوں پر عمل کرنا اس کا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ رہتا ہے اس سٹیج پہ؟ پہلی بات یہ کہ شریعہ پہ پورا عمل کرے، ٹھیک ہے. اور وہ شریعہ پہ عمل نہیں کرتا تو پھر بھی وہ روحانی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ہے اس میں اجازت نہیں ہے. پھر آپ ایک ادھر چلا جائے گا، ایک باطل وجود کے چکر میں پڑ جائے گا، دوسرا ہاتھوں کی اور کہانیاں سنائے گا. تو پہلا ہے کہ شریعہ پہ عمل کرتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ روحانی طاقتوں کا بھی مالک لالچی نہ ہو، سیکنڈ کہ وہ ان پہ نظر نہ رکھتا ہوں ملکوں کے پیسوں کے جو شیریاں ہوتی ہیں وہ نہ لیتا. میں بھی تھوڑا سی یہی بےوقوفی کرتا ہوں کہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں کرتا اور یہ مفت میں سکھاتا. لیکن تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں روحانی طاقتیں جو عام طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں ہیلنگ ہو گئی، کشف ہو گیا، دعا ہو گئی، ان کی تفصیل میں آگے پہلے بتا چکا. دعا میں مسیح پہ دعوات نہیں، بڑے لیول کا جو پیر ہوگا اس میں اچھے لیول کی ہیلنگ پاور یا دم ہوگا، ویکتی بھی اسی کو کرے. دوسرے نمبر پہ اس لیے کشف بھی ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کم از کم کچھ چیزیں بتا سکتے. تیسرا اس میں دعا کی طاقت. مجھے آج تک پاکستان میں ایک پیر بھی نہیں ملا جس نے یہ تینوں چیزیں، میں مل چکا ہوں پر صحیح. یاد. اچھا اشرف صاحب، اگر مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کہ اس کو کوئی بندہ روحانی اچھا نہیں مل سکا ہے، تو کیا وہ اس پیر کے بغیر یا کسی بھی پیر کے بغیر بھی وہ روحانی ترقی پا سکتا ہے، اور کس طرح سے؟ اچھا یہ مکمل روحانی ترقی پا سکتا ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے روحانیت دانش اور یہ کتاب ہے، یہ بنیادی طور پہ اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے کہ آپ ہر پیر کے ہر لیول کی روحانی ترقی آپ پا سکتے. آپ کو صرف یقین مضبوط کرنا ہوتا ہے، اپنا یقین فیتھ مضبوط کرنا ہے. اللہ پہ جو اللہ پہ فیتھ ہے، اللہ پہ یقین ہے، وہ ایمان کرنا. پھر قرآن پہ یقین اور اپنے خلیفہ کا لازم ہے. یہ آپ کو آپ کی جو اللہ کی عطا کردہ صفات ہیں ان کو جگانے میں مدد دیتا ہے. پہلا یقین ہو گیا، جو یقین ہے نا یقین بالکل یقین اس کی چیز کے لیے ایک مضبوط فیتھ. دوسرا آپ ہو گیا کہ ود وظائف معقل سے آپ اپنا نوری بھی چون جگائیں، یہ دوسری چیز ہوگی. تیسری چیز آپ نے کوئی بھی عمل کو کرنا ہے، آپ ایک کام کرتے ہیں دوبارہ کر کے آپ کا یقین بیٹھ گیا. تیسرا یہ ہے کہ نوری وجود جگانا اور کوئی بھی عمل کو کرنا، جو بھی آپ عمل کو لیتے ہیں وہ چل پڑتا ہے. جیسا کچھ لوگ تجویز لکھتے ہیں جو میں، لیکن اگر 2-3 بار ان کا تجویز چل جاتا ہے ان کا یقین بیٹھ جاتا ہے، پھر یہ زیادہ چلتا ہے تقریباً زیادہ کیس. تو یہ 3 چیزیں اگر آدمی کر لے تو اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور بڑے ٹیم میں یہ تینوں صفات بھی ہوتی ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہی آپ کو بڑی روحانیت لے کے جاتی. اسی کے آگے اسے آپ موسم پہ اثر ڈال دیتے ہیں، آپ دور بندوں کی کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، زندہ بندہ کر سکتے ہیں. بہت بڑا تجربے کی ہیں، بہت سے بے مشاہدے میں چیزیں ہو جاتی ہیں. اس قسم کی کافی ساری چیزیں ہیں. ہم سب اٹیچ ہیں آپ سے، ساتھ کر کے لوگ مرید بھی اٹیچ ہو جاتا ہے پیر کے ساتھ. جی آگے چلیں. جی اشرف صاحب، میرا آخری سوال ہے
کہ یہ دوسرے مذاہب جو ہیں جس طرح ہندوازم ہے یا کوئی اور، ان میں گرو عام طور پر گرو کا نام سے جانتے ہیں ہم، اور ہمارے جو روحانی رہنما ہوتے ہیں ان میں پھر کیا فرق ہوا؟ وہ بھی تو روحانی طاقت رکھتے ہوتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نام اپنا مختلف رکھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ کام تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ جی جی، اور بات یہ ہے کہ میں نے بھی روحانی طاقتوں والے سے مطلب دیکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ مکمل ہے، اس میں روحانیت اور حقیقت دونوں مکمل ہے۔ تو آپ کسی دوسرے سے وہ بھی سکھاتے ہیں، چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن مجھے جو اپنے تجربات میں آیا ہے کہ ہمارا سسٹم زیادہ پاور ہے۔ وہ جو حدود ہیں ان کی مراقبے کی صلاحیتیں ہم سے زیادہ ہے، پریکٹسنگ میں زیادہ ہے۔ لیکن مراقبے کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے اندر ٹچ کرنا۔ اگر آپ سوالوں کے جواب بغیر مراقبے کے دے سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے۔ آپ کو کم از کم اگلوں کے سوالوں کے جواب جو انہیں کنفیوز کر رہے ہیں یا جو سوال وہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال ہے کہ اسلام کی روحانیت بہت مضبوط ہے، لیکن اب یہ مضبوط ہوتی ہے۔ اس کو بند گلی میں لے جا کھڑا کیا گیا تھا۔ میں اسی کوشش کر رہا ہوں ان دروازوں کو۔ جی مرشد، میرا سوال یہ ہے کہ پیروں کی اقسام میں ایک قسم یہ بھی اس کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ جو شریعت سے آپ کو آزاد کرتے ہیں، یعنی عبادات اور ذکر اذکار، اور جب مثلا نماز کا وقت ہوا تو انہیں کہا گیا تو ان کا جی ہماری نماز ہوگی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی دیکھیں، یہ حدود میں پائے جاتے ہیں، وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ہمارے لیزم میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایسا کرتا ہے اس کے پاس مت مزدور بھی یہی کچھ کرتا ہے، گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں، وہ مزید ایک تحفہ ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان سے بچیں، یہ قابل تسلیم نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو شریعت چھوڑ دیتا ہے وہ آپ کی روحانی ترقی اس کی نہیں ہوا کرتی، بہت کم ہوا کرتی۔ شریعت پہ عمل کرنے سے آپ کی ترقی حدود اپنی شریعت پہ عمل کرتے جو بھی ان کو آتا ہے، لیکن آپ کو مضبوط یقین چاہیے اپنے راستے کی سچائی پہ ہونے کے، پھر آپ کی یہ پیر ہے، یہ انہیں کے پٹھے ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو شریعہ نہیں چھوڑتے ہیں گالیاں دینے والے، اور جو شریعہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں دفاع، یہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اور کافی تعداد میں موجود ہے جیسے کہ لاہور میں ملے تھے۔ جی بتائیں۔ جی مرشد، تزکیہ نفس، حکمت اور دانائی سکھانے میں پیر کیا رول ادا کر سکتے؟ دیکھیں، پیر اگر خود یہ چیز ہو، حکمت یا دانائی، تو آپ سمجھ لیں کہ کتابوں کو پڑھنے سے بھی آتی ہے، اصل علم اندرونی ہے، اندرونی کام اور فیلنگ کی صلاحیت ہوگی، کشف کی صلاحیت ہوگی، دعا کی صلاحیت ہوگی، اسی بارش کا دینا، بارش روک دینا، اسی میں جاننے کے اعتبار وہ ہے ایسا یہ اندرونی ہے۔ اندرونی صلاحیتیں ہونی ضروری ہے کسی بھی ایسے بندے، پھر بیرونی صلاحیتیں کی مدد بیرونی علم۔ آج بیرونی علم کیا ہے؟ شریعت علم ہے، سائیکالوجی کے علم ہے، پورا تاریخ کا علم، نفسیہ ہے، مالیاتی شعور، یہ علوم ہمیں بہتر ہیں بیرونی۔ پھر آپ بڑی آج کل کے بڑے لیول کے کیا جی شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، بڑے امپورٹنٹ موضوع ہے۔ بغیر کسی تمہید کے شروع کرتا ہوں۔ پیر، مرشد، سالک، سلوک، یہ جو ساری ٹرمنالوجی ہے یہ استعمال ہوتی ہے اس مخصوص ان لوگوں کے لیے جو ایک مخصوص ذہن کے ساتھ انسان کی تربیت کرتے ہیں۔ آپ ان ٹرمنالوجی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا اس کے بغیر بھی یہ معاملہ جو ہے روحانیت اور تصوف کا آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ یہ تھا کہ انہوں نے ایک مخصوص الفاظ استعمال کیا جس کے مخصوص مطالب ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ ایک لفظ غیرت کرتے ہیں تو انگریز کو غیرت کی جو سمجھ بڑی کم آئی، پروٹیکشن آف آنر انہوں نے نکالا ہے، یہ نہیں ہے غیرت کے مختلف مطالب ہے۔ تو
اسی طرح لفظ ایجاد کیے جاتے ہیں میں نے بیان کرنے، ٹھیک، تو اپنے پیغام کو سیکرٹ رکھنے کے لیے لفظ ایجاد اتنی صحیح، مشکل ٹرمنالوجی ایجاد کر دی گئی جو عام آدمی کے پلے ہی نہیں۔ صحیح، تو اگر ہم بات کریں گے تو اوپر سے گزر جائے، ہوں، تو اس لیے ٹرمنالوجی ایجاد تو ہو گئی۔ اب جو مرید ہے اس کو پہلے ملتا تھا وہ کوشش کرے 1-1.5 سال اسے لگے گا ٹرمنالوجی سیکھنے، بنانے ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے ایک گورکھ دھندا بنایا ہوا، مطلب وہی سمجھانا جو سمجھ آیا ہے، آسان لفظوں میں بات ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ سادہ آسان ترین اور فطرت کے لفظوں میں کتابیں لکھوں اور فطرت کے لفظوں میں چیزیں جانیں، جو کچھ لوگوں کو اپیل نہیں کرتی ہوئی۔ وہ لوگ جو ہیں مشکل الفاظ، مشکل ٹرمنالوجی، مشکل باتوں کے پیچھے ہوں۔ روحانی تجربہ جو ہے وہ میری ناقص رائے میں سب سے اہم چیز ہے اس پیر و فقیر کے درمیان۔ اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا ایڈ کر دیجیے گا، ایک ہوتا ہے پیر اور ایک ہوتا ہے فقیر، کیا یہ دونوں ایک ہی بندے کے دو نام ہیں، ایک جیسی کوالٹی رکھنے والے کے دو نام ہیں، یا پیر الگ چیز ہے اور فقیر کچھ الگ چیز ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا علاقہ ہے اس میں ہم لوگ جو فقیر ہم اس بندے کو کہتے ہیں جو روحانی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اصل میں ہر پیر کو فقیر ہونا چاہیے، فقیر بیگر نہیں ہوتا، ہم جی جی، یہ ٹرمنالوجی تو لیکن جو لفظ فقر روحانی سے فقر نکلا ہے نا۔ وہ جو ہیں وہ ہر پیر کے لیے ہونا ضروری ہے، لیکن وہی بات میں نے کہی ہے کہ مجھے ابھی تک صحیح لیول کا فقیر پیر نہیں، تو یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ پیر تو وہ ہوا جس کو زیادہ مشین جیسے کہ خلافت کے لیے اسے ہم پیر مان لیتے ہیں، لیکن جو اپنے زور پہ پیر بنتا ہے روحانی صلاحیت سے وہ اصل پیر، وہ یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سوربردی، یہ جن کے پاس یہ میں نے عبادات ہے، یہ بھی ابھی اس ٹرانسفر طرف کرتے آنا ہیں ہے۔ اپنا، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے طریقہ، خاص طور پہ نقشبندی والے اچھے، یہ ٹرانسفر ہوتا ہے، فقیر چیزیں ٹرانسفر کرتا ہے، جس میں پیر بھی ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ آگے چلے۔ اچھا، روحانی تجربے سے کیا مراد ہے، اور کیا پیر کی محفل، پیر کی صحبت جو ہے وہ ایک روحانی تجربہ گاہ کے طور پہ کام کرتی ہے؟ یہ دونوں کام ہوتے ہیں، صحیح پیر ہو تو اس کے پاس آپ بیٹھیں، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی اداسی ختم ہو جائے گی، آپ کی روح کے اندر کی جاگے گی، آپ کے ٹائم جیسا آپ کی زندگی طاقت جاگنی ہے۔ لیکن کچھ پیر خالی بیٹھنے سے ان میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ جو آخری اس قسم کے پیر تھے ان میں ایک نام ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ شاہ عبد الحی کا نام، وہ کہتے تھے کہ میری محفل میں آ کے بیٹھنے سے اور آپ کو بیٹھنے سے بھی، جیسے ہم یہاں پہ کو 8 10 12 گھنٹے گزارتے ہیں، تو یہ ایسی مثال ہے۔ تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنی بہتری آ چکی ہے؟ نہیں، بہتری بھی آئی ہے ایک سال میں کہاں سے کہاں چلے گی، آپ سب میں بہتری آئی ہے۔ الحمدللہ، ساجد صاحب نے کتنی بہتری آئی ہے، اکرام نے تو آئی ہے، سب سے زیادہ جو ترقی ہے وہ ساجد صاحب نے کی۔ اچھا، اس باقی نے کافی کی ہے، وہ سمجھے اور کہاں تک سمجھے، لیکن جس کا اعتقاد تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یا پیر کے آ جاتا ہے اس کے چانس ہیں ہو جانا، جو زیادہ لاجیکل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سلو ہوتا ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ نفس کی جو خرابی ہیں یہ کون سی ہیں، اور پیر جو ہے اس کی اصلاح کس طرح سے کرتے ہیں؟ دیکھیں، اصلاح نفسی مین کام کہا جاتا ہے، یعنی نفس کی اصلاح تاکہ انسان ایک اچھا انسان بن جائے، لیکن اس کا ڈائریکٹ روحانی ترقی سے کوئی فاصلہ ہے۔ اچھا، روحانی ترقی کے لیے آپ کو مضبوط پختہ یقین کا مالک اور بڑے ہائی لیول کے کام کی مالک، لیکن پیر جو ہے اس کو بنیادی طور پہ مرید کی 4 ایسی خرابیاں ہیں جن کے نظر ہونی چاہیے، اور وہ 4 ختم ہو جائیں تو آدمی نفس کے چنگل سے نکلتا ہے۔ اس میں پہلا پیسے کا شوق ہے، ہر آدمی پیسے کی تلاش میں، سیکورٹی کی تلاش میں۔ پھر اس کے بعد عورت کا شوق ہے جن سے مخالف کا، جن سے مخالف ہے، پہلے سے 10 گنا خطرناک۔
کیونکہ انسان ایک جگہ نہیں رہ سکتا، اس کا دن بھر کیا پیسے سے نکلیں گے. تیسرا پاور کا شوق. پاور کیا ہوتی ہے؟ پیسے کی بچانے کی پاور چاہیے ہوتی ہے. اور نشہ بھی ہے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چودھری اور خان میرے آگے ساتھ پاک بیٹھے ہیں. یہ بادشاہ کا نشہ ہے. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا شہرت کی خواہش یا لوگوں کی توجہ لینا. یہ چار ایسی خواہشیں ہیں، اگر آپ ان چاروں کو پڑے ہاتھ میں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اٹکا نہیں سکتی. ہم نفس کے چمبل سے نکل آئیں گے. جوا بھی آدھی پیسے کی خواہش یا اس کی قیمت. دوسری ساری چیزیں ان میں کسی نہ کسی وجہ سے تو آپ بچ جائیں. یہ چاروں خواہشیں آپ رکھیں اور آپ انشاءاللہ آگے چلیں. اچھا، بیت کی جو اہمیت ہے نا، اس سے پہلے بھی سوال ہوا ہے، میرا زاویہ اور ہے. بڑی اہمیت ہے اس پورے سلسلے میں. تو بیت جو ہے اس کو لینا کیوں ضروری ہے، اور کیا کوئی ایسا بیت جو ہے وہ پیر اور مرید کے درمیان کوئی ایسا ایک معاہدہ ہے جس کا پاسداری کرنا مرید پر فرض ہے؟ اچھا دیکھیں، میں دوبارہ سوال دہرا دوں. سمجھ آ گئی. اب بات یہ ہے کہ بیت جو ہے بس بیت سبمیشن. جو آدمی پیر کے پاس جا کے اپنی جمع تفتیش میں لگا رہتا ہے کہ یہ کرامات کتنی پڑتا ہے، ایک اس نے کرامات دکھائی، 2 دکھائی، 10 نہیں دکھائی. پھر وہ دیکھتا ہے کہ میرا علم یہ کہتا ہے، پیر یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ جمع تفتیش کی وجہ سے اس میں وہ چیزیں ٹرانسفر نہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن پیر جو ہے اگر بیت کرتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ پیر لالچی تو نہیں ہے، نفس کا غلام تو نہیں ہے. لیکن یہ کیسے مرید بیچارے میں اتنا شعور ہوگا کہ وہ یہ پہلے بس یہ جن میں ہے وہ تو کر لینا. یہاں پہ جو ہے اللہ کے فضل سے 95% جو مریدین ہیں وہ اس شعور سے بالکل پارے گا اور وہی پیروں کا شکار. آگے اچھا، جو پیر میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا، مرید کو ایک پیر ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے. استاد کا معیار جتنا بلند ہوگا، شاگرد اسٹوڈنٹ کا معیار بھی اتنا ہی بلند ہوگا. مرید بھی اتنی بلندی پہ جائے گا اگر پیر میں کچھ صفات ہو. کیا بنیادی آپ 5-7 صفات لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے وہ اپنے کسی کو اپنی مرشد بنائیں، یعنی رشد و ہدایت کے لیے چنیں؟ میں وہ 3 ہی ہیں صفات بتا رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ لالچی نہ ہو. یہ آپ لالچی نہ ہو، شریعہ پہ عمل مکمل کرو. شریعہ پہ عمل کرنے والوں اور لالچی نہ ہو. لالچی نہ ہو. تیسرا یہ ہے اس کے بعد اس میں یہ روحانی صلاحیتیں ہوں. دم کشف ہوا پھر وہ صحیح نہیں. اگر اس میں نہیں ہے تو کیا ٹرانسفر کرے گا، کیا وہ دے گا؟ بنیادی طور پہ یہ 3 صلاحیتیں ہیں. اگر ہوں روحانی طاقت ہونا اس میں ضروری ہے. نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. وہ آپ کو باتوں میں الجھائے رکھے گا جو یہاں پہ 99%، 98% اور آپ پھنسے رہتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آتی اتنی کہانی ہے، اتنا شامل. ٹھیک ہے. کیا بتاؤ. اچھا، کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اس روحانیت اور تصوف کی مطلب کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ادارہ قائم کیا جائے جہاں کہ فارغ التحصیل لوگوں کو باقاعدہ ڈگری دی جائے، کوئی اس کا سلیبس وضع کیا جائے، یعنی اس کو ایک تعلیمی پراپر شکل دی جائے جس طرح دنیا میں باقی شکلیں تعلیم کی موجود ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے سعودی عرب میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے یہ سسٹم بنایا. حالانکہ ہم انہیں بات نہیں کہتے ہیں، لیکن وہاں پہ شیخوں نے بھی اپنے اپنے رکھے. اچھا، ان سے وہ دعائیں لیتے ہیں. اور کیونکہ وہ بھی ویلی وہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو ان میں سب اثر ہے. تو اس قسم کے ادارے آ جائیں گے ایسا. لیکن ابھی شاید دنیا میں کوئی ادارہ ہے ایسا؟ اس قسم کا نہیں ہے. جسے آپ کہتے ہیں نا کہ نقشبندی گروپ والے پاکستان میں کسی حد تک یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں. میں سارے سلسلوں کو ملا یہ شریعہ پہ کم از کم عمل کرتے ہیں. ان میں جو ہے یہ لالچی لوگ نسبتاً کم ہیں.
ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں پراپر نہیں بنایا گیا. میں اسی فکر میں ہوں کہ میں نے ادارہ خانی کرنا جس میں لوگوں کو کشف دم دعا مشابہ دعوات سکھائی اور سمجھائی اور سکھائی جائے اور ایک ادارہ ہوگا. لیکن اس کی ڈگری وہ گورنمنٹ نہیں مانگے. ڈگری کو اگر بندہ ٹھیک ہے تو لوگ مانگیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. لیکن جمہور اگر مان جائے تو گورنمنٹ تو خود ہی مان جائے گی نا. ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ بڑے بڑے مولوی ہیں, میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے لیکن وہ دعوے بنیادی طور پہ خبر تک نہیں کر جاتے. ان کو بڑے لوگ مانتے ہیں, ان کے آگے مریدین انہیں کے چیلوں جاتے ہیں, ان کے ماں ہیں. یہ ایک بڑا مشکل سے سوال ہے لیکن یہ آئے گا اور یہ کرنا پڑے گا, ہوگا انشاءاللہ. اچھا, کیا ماضی میں جو ہمارے ادارے تھے سمرقند, بخارا, بغداد اور پتہ نہیں اسپین میں اندلس میں, جس کو میڈرڈ اور ٹرکی میں اور استنبول, میں آتا ہوں انڈیا میں, بعد میں آؤں گا. پھر انڈیا میں بڑے بڑے جیسے مجدد الافسانی ہوئے, شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی, جو بڑے بڑے خانقاہیں تھیں یہاں پاکستان میں. موجودہ پاکستان جو ہے اس میں داتا گنج بخش علی اجویری, ملتان بہاؤالدین زکریا, مطلب بڑے نام ہیں. لیکن ایسا بھی کبھی رہا ہے کہیں کہ یہاں پہ کوئی ایسے ادارے, کوئی یونیورسٹی طرح کی کوئی درسگاہ کام کرتی ہوں؟ ڈپلوما جو بھی ہوگا وہ گورنمنٹ ایشو کرے گی تو پھر تو ٹھیک. گورنمنٹ ایشو نہیں کرے گی. اب یہ نقشبندی سلسلے والے جو اپنا تھے جن کا مدی نام لے رہے سر شیخ سرہندی کی بات کر رہے ہیں, سے نیچے آئے تھے بعد میں. مجدد الافسان, وہ بخاری, وہ کیا نام تھا ان کا, ان کے بعد میں بیٹے بھی پوری ہوئے. جی جی, انہوں نے پورے انڈیا میں نہیں بلکہ ترکستان میں انہوں نے اس کو بہت چلایا, ہزاروں کی تعداد میں. ان کا نام تھا جو بھی نام تھا مجھے ثانی سے اگلا نام آپ نے کیا لیا؟ میں نے شیخ سرہندی کا نام لیا ہے, اور ایک معین الدین, ان کا ایکچوئل نام کیا تھا؟ ان کا میرے نام تو میرے ذہن میں نہیں, اور اس میں کتابیں پڑھ لیا کریں تو تھوڑی مدد ہوتی. کوئی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے نام لیا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کی آپ بات تو نہیں کر رہے؟ وہی جو ہے نا مجدد ثانی کے جو شاگرد تھے وہ بھی لوگ تھے. یہ وہ دور تھا جب میڈیا حکومت ختم ہوئی. ٹھیک ہے, حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد کی بات. ٹھیک ہے, ہاں سرہندی میں وہ تو ان کا ذکر آ گیا ہے. آ چکے ہیں. تو ان کے جو بیٹے تھے پوتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں خلیفہ. لیکن یعنی کسی بندے نے کوئی ادارہ, یونیورسٹی, تربیت گاہ نہیں بنائی. لیکن میں نے بنائی تھی, اچھا لیکن جو گورنمنٹ کی جو ریکگنائزڈ اچھا ریکگنائز نہیں تھی, پرائیویٹ تھی. نہیں تھی اور یہ ہوتی بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایران میں کیا مجھے نہیں پتا ہوں کیسے, لیکن یہ ہے کہ نہیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے سعودیہ میں کوئی درسگاہ ہے شاید, وہ ہے اندر ہی چارج بہت دیتے ہیں ان کو باقاعدہ کرتے ہیں سعودیہ میں. اچھا, یعنی میری یہ مطلب میرا خیال ہے کہ اگر یہ کوئی علم کی کوئی برانچ ہے, جس طرح اس کے اتنے بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں اس کی یونیورسٹی بننی چاہیے. اور پاکستان میں میرے خیال میں پچھلی دور حکومت میں ایک یہاں جہلم کے پاس کوئی یونیورسٹی بنانے کا اعلان ہوا تھا. خیر وہ تھا تو وہ رونیت اور روحانیت اور فرعونیت بنے کیا. اس کو لیکن یہ صاف ہو تو انشاءاللہ آ جاتا ہے یہ چیزیں آ جاتی اور یہ پاکستان میں لازمی آ رہے ہیں انشاءاللہ. میری تو خواہش یہ ہے کہ آپ سٹارٹ لیں اور کوئی بہت بڑا سے ادارہ. نہیں, پینٹ کیا روحانیت کا تعلق کوئی لباس سے بھی ہے کہ مخصوص لباس ہونا چاہیے؟ اچھا آگے میں, اچھا بڑے بڑے ہمارے جو روحانیت کے جو بڑے ستارے چمکتے ہیں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, بہاؤالدین زکریا, مجدد الافسانی, داتا گنج بخش اجویری, یہ بہت عظیم ہستی ہیں. انہوں نے
بہت بڑے انہوں نے جو ہے وہ مقام حاصل کیے. اچھا کوئی ان میں سے اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی ان کی جو فلاسفی ہے جیسے عبد القادر جیلانی یا خواجہ معین الدین چشتی ان کی کوئی فلاسفی آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں کہ یہ لوگ چاہتے کیا تھے. ان میں سے سب سے زیادہ ذہین اور سب سے بڑے ایکچولی حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. جن کی کرامات بھی بیان کی ہیں اور لوگوں نے جو ایک قسم کے نامی قسم کے کلاس کے لوگ تھے انہوں نے ان کی باتیں مانی اور کہا کہ پھر آگے چلیں آپ کو ان کی جو تعلیمات تھیں وہ بنیادی طور پہ یہی تھی کہ آپ اپنا کریں، آپ لاجک کے پھندے سے نکلیں، آپ اپنے لوگوں کے جتنا سے نکلیں. میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک ویڈیو ان کا اصل جو طریقہ ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے میری ویڈیو میں آپ کو ان کا طریقہ مجھے لگا ہے کہ بہت دلچسپ تھا. لیکن تماشا یہ ہوا کہ ہمارے جو پروف ہیں نا یہاں پہ بوتے انہوں نے اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ان کا لیول تھا کہ سمجھ سکتے. ٹھیک ہے، وہ ان کی کرامات کے پیچھے دوڑتے رہے اور ایسی یہ سرو پار کرامات ان کی ایکچولی کرامات تھیں بہت سی تھی. تو یہ بکواسیات میں پھنس گئے اور اسی چکر میں ان کا مکمل تھا طریقہ. ان کی تقریباً یہی تھا ڈر خوف سے بچی، شک شبہ سے بچی. ٹھیک ہے، کسی چیز پہ آپ یعنی توکل جو ہوتا ہے اس میں آپ نے لاجک کو چھوڑنا پھر توکل آپ کا جو ہے پہنچتا ہے. لاجک کہتی ہے 2 × 2 4 ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے 1 کے میں 700 دے دو. یہ اتنی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو ان کا پیغام مکمل تھا. باقی جتنے بھی تھے مجھے ان کے پیغام میں کرنا ہے جو مجدد اگر ثانی پیدا تھے ان کا طریقہ کار اچھا. یہ وہی نام تھا ان کا. پھر ان کے بیٹے آئے، پھر ان کے بیٹے آئے. ان کا طریقہ کار بھی ٹھیک تھا لیکن مجھے ان کا طریقہ کار زیادہ بہتر تھا. ان کی جو ٹیچنگز ہے وہ زیادہ کور کرتی. آگے چلیں. اچھا اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو کوئی بھی سلسلہ تصوف کا اور یعنی پیروں کی جو بڑے بڑے سلسلے ہیں 4 5 6 سہروردی، چشتی، قادری، نقشبندی، قلندری، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کا جا کے جو طریقت یا بیت کا جو شجرہ ہے وہ جا کے نہیں ملتا. اس کی یعنی کیا وجہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تصوف کا آغاز نہیں ہوا؟ تصوف اسلام میں بعد میں داخل ہوئے. وہ یہ ہے کہ شروع میں آپ کو کوئی بھی ملے گا تو بندہ مراٹھ میں مل جائے. پہلی صدی میں آپ کو 150 سال میں بھی آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے جو مراٹھا کرتا ہو آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا. وہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ بات کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آواز دیکھ کے لیا انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ساریہ پہاڑ سارے پہاڑ کی طرف دیکھو، پانی کو حکم دیا دریائے میں چل پڑا، وہ خطر نہیں کر پڑا. پھر انہوں نے پہاڑ پر درا مارا تو مطلب رک گیا. پھر جس دن آپ فوت ہوئے اس دن ایک چڑھا کھانا ہوا کیا عمر فوت ہو گیا کہ میں اگر ہوتا تھا تو میری بھیڑی بھیڑیا میں حملہ نہیں کرتا. آج پہلی بار بھیڑیا میں بچہ اٹھا کے کیا عمر فوت ہو پتا چلا چلی سیدھے سوال کہتے ہیں تو حضرت عمر جیسے مضبوط آدمی جو تھے وہ بڑھتے نہیں کرتے تھے. وہ یہ چیزیں مدد ضرور کرتی ہیں لیکن ان کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ملک میں اور یوتھ سے جو آیا ہے مراقبہ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی خاص سکتا آپ کے اندر ٹچ ہو جائیں تو آپ کو اندر بہت سی چیزیں ایسی آپ کو لا کی کیفیت میں یا سماجی مائنڈ نو مائنڈ تک جانے کی آپ اس کے بغیر بھی سارے کام کر سکتے ہیں. یہ کہیں جا کے بعد میں جب یہ شروع ہوا سسٹم اس میں جنید بغدادی کے وقت تک بہت سی خرافات آ گئی. جنید بغدادی نے خرافات کو ہٹا کے صاف ستھرا شہریت مستقبل وہ بنایا. اسی دور کی پیداوار ہمیں حالات بھی تھا چیزیں اتنی بگڑ چکی تھیں ان چکروں میں لوگ پھنس گئے. پھر اس سے ہی آگے چلیں بات وجود کے عقیدے آ گئے.
صوفیوں کو بہت زیادہ نقصان بعد میں ہوا جب ان کی کتابوں میں فاتحیوں میں ایڈ کر کے چیزیں چھاپ، یہ بہت زیادہ قانون ہے ہم نے نہیں کرا کہ ایک آدمی زندہ ہے اس کی زندگی میں کتاب میں کئی چیزیں ایڈ کر جو شرک تھا اور ایسی تو دوسروں میں سے یہ عقیدہ سمجھ آگے چلا. جب بندہ حدیث سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی وہ مجھے ساتھ پاتا ہے. کیا ذکر اذکار یعنی چاپ کرنا، تسبیح کرنا، ایک لفظ کو بار بار دہرانا، اس کا جو تصور ہے کیا اس حدیث سے ملا ہے یا ہمیں سے پہلے بھی حدیث ملتی ہیں یا قرآن مجید میں کوئی ایسا کوئی تصور بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک لفظ کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو ہمیں روحانی طور پہ فائدہ ہوگا؟ یہ اپنے آپ اسلام سے پہلے چلے بہت ہی ضروری میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی میری طرف آتا ہے تو میں دوڑا اس کی آنکھ بن جاتی یہ وہاں سے ہے میں اس کی کان بن گیا. مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن پیغام ان دونوں میں سے یا ان کا مطلب پھر آپ آگے آتے ہیں تیسرا میں جب تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پہاڑ کو حکم دیں یہ اپنی جگہ سے ادھر آ جائے گا بولیں واپس یہ واپس چلا جائے اور تم نے تین کے ڈالنے کی برابر ہے یہ ہو جائے گا. لیکن پھر آگے کیا تھا بٹ دس کائنڈ آف فیتھ کانٹ بی اچیوڈ وداؤٹ فاسٹنگ اینڈ پریئنگ. فاسٹنگ اینڈ پریئنگ، عبادات اور روزے وغیرہ کے بغیر آپ کو اس قسم کی ہائی لیول فیتھ نہیں مل سکتی کیونکہ فیتھ کے ساتھ روحانی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان چیزوں سے آپ نے ٹرانسفر کیا کیونکہ آپ نہیں یہ پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں جا سکتا ہے انہوں نے جو لیکن پریکٹیکلی تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کچھ چیزیں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں بہت سی اگر آج نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بائبل میں بہت سی چیزیں ٹھیک ہے چینج کی گئی لیکن اس قسم کی چیزیں ہو نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کوئی ایسی کوئی دلیل ہے ہم جہاں پہ اب ہم ایک ہم بائبل جو ہے نا ہمارے بھی عقیدے میں ہے کہ بائبل ٹھیک تھی اس میں کیا تبدیلیاں ہیں اس کو آپ چھوڑ دو. قرآن نے جو حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ کرنا بھی تھا مٹی کے پرندے بنا کر تو اللہ نے ان کو کچھ ٹائم کے لیے صلاحیت دی تھی بٹ اٹ واز ناٹ کنٹینیوس. اور انہوں نے کیا فرمایا کہ انسان میرے پاس پھر سے بڑا کام کرے. طوفان کو انہوں نے روکا ٹھیک ہے طوفان کو روکا انہوں نے مردوں کو زندہ کیا انہوں نے بہت سی اور ایسی اچھا لیکن کیا یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے مستقل رہتی ہے؟ دیکھیں لوگوں میں کچھ لوگوں میں دیکھیں نبیوں پیغمبروں کا رزلٹ بہت بہتر ہوتا ہے یعنی وہ آلموسٹ جب کرامات کرتے تھے ان کے موضوع ہوتے تھے وہ 100% ہوا کرتے وہ ہمیں بائبل میں کچھ کیسز ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب اپنے ایریے میں گئے ان کے ماں باپ ان کی والدہ کی ان کے عقیدہ نہیں تھا یہ دلچسپ بات ہے بائبل میں لکھا ہے حضرت مریم میں چھوڑ دوں اس تفصیل میں نہیں ہے آپ بائبل یہ تھا کہ وہاں پہ کچھ دفعہ کچھ ناکام ہوئے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو مجھ پہ فیتھ نہیں ہے اس وجہ سے تم دین نہیں انہوں نے فیتھ کی اہمیت کا بتایا. تو بہر نبیوں کے جو کرامات تھی وہ ہر وقت ہوتی ان کے تو معجزے تھے نا عام آدمی کے جو کرامات ہیں وہ شاید 90% ہو جائے 95 ہو جائے بہت کم لوگ ہیں جو ہر وقت ان کے پاس کچھ کے فاقن ہو جاتی ہیں جب تو بندہ ان کو ماننے والا ہے اس کے سامنے ہو جاتی یعنی جب کوئی ان کو چیلنج کرتا ہے نہیں چیلنج کرے پھر اکثر نہیں آتی جب ان کو ماننے والا آتے ہیں جو ان کے اندر حساب رکھتا ہے اس سے زیادہ جو نہ مانے ان کے سامنے بند ہو جاتے ہیں کم ہوتے ہیں. میں نے روحانیت دانش میں اس موضوع پہ کافی بات. اب یہاں پہ اسلامی تاریخ دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کچھ بھی ہوا ہے اگر چند واقعات ہمیں ملے بھی ہیں لیکن باقی سب پریکٹیکل ہوئے نہیں. غزوہ بدر سے لے کر غزوہ آخری جو ان کا فتح مکہ تک جتنے معاملات بھی ہوں ان کے ہزاروں واقعات ہزاروں معاملات ہیں ان میں اگر 4 5 7 8 10
نہ کوئی ہمیں ایسی کیفیت ملتی ہے مافوق الفطرت، لیکن باقی جو کیفیات ہیں یا معاملات ہیں وہ تو ایک پریکٹیکل ہے. تو اس سے کیا ہمیں یہ سبق نہیں ملتا کہ ہم 1000 4000 چیزوں کو چھوڑ کے ہم محض 4 یا 5 قسم کی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ ہمیں یہ انسان نے یہ صلاحیت ہے کیونکہ قرآن میں یہ بات عیسیٰ کا بتایا کہ چلے وہ بھی پیغمبر ہوں لوگ کہیں گے کہ پیغمبر میں صلاحیت پیغمبر ہمارے ٹیچر انہوں نے بتایا کہ آپ میں یہ صلاحیت یس ہمیں حضرت داؤد کی آپ نے دعا مرد ہوتا تھا 10% لوگوں کے آپ میں یہ صلاحیت ہے دعا مرد. حضرت خضر پیغمبر بھی ان کی کتنی باتیں ہیں، انہوں نے کشتی کو توڑ دیا، بادشاہ آنے والا ہے، بچے قتل کر دیوار بنا دی، ان کو یہ چیزیں تو انسان نے یہ صلاحیتیں موجود ہیں. آپ انسانیت کی فلاح کے لیے یہ صلاحیتیں استعمال کریں. ان میں اور بہت سی صلاحیتیں انسان کو گولی نہیں کرتی ہے، انسان کی جان بچ جائے کرتی ہے. ٹھیک ہے، انسان دعا کی مدد سے بہت سے لوگوں کو بہت سی مدد کر سکتا ہے. اس کی عمر بڑی لمبی ہو سکتی ہے، بے شمار ہوتی ہے. میں نے اپنی کتاب اسی میں بہت سی چیزوں آپ نے اس کتاب میں کافی ساری چیزیں لکھی ہیں. ہمیں خلفائے راشدین تبع تابعین کے ادوار تک ہمیں تصوف کوئی زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن پھر اچانک تصوف کا ایک سیلاب امڑ آتا ہے. میرے پوائنٹ آف ویو ہے، شاید غلط ہو درست ہو، آئی ڈونٹ نو، وہ یہ ہے کہ جب بادشاہ جو ہے کبھی اسلامی جو بادشاہ خلیفہ اور بعد میں بادشاہ جو بنا وہ ممبر پہ بھی بیٹھتا تھا اور اس کے پاس اگر دنیاوی طاقت کے ساتھ جو دینی جو صلاحیت تھی بیان کرنے کی، فیصلہ کرنے کی، وہ بھرپور ہوتی تھی. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ظالم جابر لوگ جو ہے وہ مطلب بادشاہ بن گئے. اچھا، انہوں نے خلیفہ کا نام لے لیا اور بادشاہ بن گئے، اور یہ سلسلہ ہمیں آگے چاہے جو تھوڑا اگر بنو امیہ کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے آگے چل کے نظر آتے ہیں، اور پھر بنو عباس تو سارا اسی پہ مشتمل ہے. اب اگر ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس وقت جو تصوف کے درس دینے والے لوگ تھے یہ بیسیکلی امور سلطنت سے الگ ہو کے انہوں نے ایک نیا نظریہ اور فکر بنایا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، رہنمائی کی جائے، کیونکہ ریاست اصلاح اور رہنمائی میں ناکام ہو گئی تھی. کیا ایسا ہے کہ یہ لوگ بادشاہ سے ٹکر بھی نہیں لے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خانقاہیں بنا لیں تاکہ لوگوں کے کم از کم تربیت ہے وہ کی جا سکے؟ کہ وہاں سے تو یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا. بالکل مارے گئے. تو یہ لوگ اسی طرح ان کے شاگرد امام یوسف نے کر دوسرے بھی کئی اماموں کو کوڑے مارے جاتے تھے، تو سب کچھ جیل ڈلوایا بادشاہوں نے. اس قسم کے تھے کہ وہ معاف نہیں کرتے تھے جو ان کے خلاف چھوٹی سی بات. اس دور میں لوگوں نے آپ کی بات کی ہے ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اپنی روحانیت کو سائڈ پہ دے کے اور اپنے انداؤں میں چھپ کے کام شروع کر اپنے آپ کو چھپا لیا، اور وہ بجائے اس کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بچاتے اور نظام کو چلاتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، بادشاہ ان کے اخلاق تباہ کرتا. یہ ضرور ہوا تھا، لوگوں نے بادشاہ کے ڈر سے یہ سسٹم شروع کیا تھا. پھر اس میں باقی چیزیں آ گئی جنہیں انہوں نے کافی صاف کیا، جنہیں بغدادی نے کافی صاف کیا. پھر آگے کچھ عرصے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے کافی صاف کیا، اور روحانیت اور طریقت جسے کہتے ہیں اور شریعت کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پیری فقیری پر تنقید نہ کی جائے تو ہمارا جو یہ آج کا موضوع ہے یہ مکمل نہیں ہوتا. اسی سے یہ ہے کہ 90% پاکستان میں پیر فراغ ہے، 8% اناڑی میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ پھر کیا چیز ہے، ڈر خوف کیا ہے، شک و شبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور نفس جو ہے یہ کیا کیوں کرتا ہے اور کیا کیا چیزیں کرتا ہے. 98% چیزیں ہوگی، 2% جو اچھے ہیں وہ آپ میں بیٹھے ہوئے آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، ان کی طرف لوگ آتے نہیں ہیں، کیونکہ 98% میں
اتنا ڈھول مارے हुआ है ने इतनी चीजें मशहूर की है कि वो बंदे को उस दो की तरफ नजर ही नहीं आता। लेकिन अभी मैं कुछ संजीदा सवाल ही जारी रखता हूँ। शरीयत, रूहानियत, तसव्वुफ, क्या ये एक साथ चलती हैं? इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं। चाहिए पाकिस्तान में नहीं चाहती। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं चलनी। शायद ही 2-4 बंदे होंगे जिनके बरकत नहीं जो ध्यान देंगे इन दोनों को लेकर चल रहे। अच्छा, बाकी जो मुझे ज्यादा लोग मिले हैं सॉरी से, वो किसी न किसी तरफ से यानी या वो कब्र पस्ती की तरफ जा रहे थे, यानी वो जो शरीयत की कुछ ना कुछ उसमें मुझे आगे दो छोटे सवाल इकट्ठे ले ले। अहले नजर, हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम बड़ा अहले नजर है। ये अहले नजर क्या से क्या मुराद है? ये कौन लोग होते हैं और कहाँ मिलते हैं? अच्छा, एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, मैं इंटरनेट पे लगा रहता था। एक दिन मुझे एक ग्रुप से वास्ता हुआ, वो बड़ी लॉजिकल बातें करते, उनमें कोई शायर भी थे, मेरे शायर थे, तो मैंने उन्हें अहले नजर कहते हैं, अहले नजर को मेरे ख्याल में 200-400 बंदे थे। तो मैंने दूसरे तीसरे ने सवाल किया किसी जिंदा में अहले नजर का बताया, तो खामोश हो गए। आधे घंटे बाद जवाब है, अहला नजर मरा नहीं करते हुए जिंदा रहे। मैं आके आपको जाओ किसी के डाले नजर उन्हें नहीं, मुझे चाहिए चले आप जाते हैं, आपको शायद कश्य कबूल से जवाब आ जाता है, जो असल में आपका ज़हन ही जवाब देता है। खुद ही आप जवाब दे रही। खबर वाला बजट में है, अल्लाह ने कहा बजट से आपका पूछ जाता है कि क़यामत के दिन ये अक़वाम के लिए। तो मैंने जब चेक किया, तहकीक की, इससे पता चला यही बात है, जो भी फौत हो बनी है पैगम्बर और बजट। तो बात ये होती है कि ये यहाँ पे बहुत ज्यादा खराफात इसके चलती है और इस खाते में लोग फंसे रहते हैं। जैसे अले नजर आप कहते हैं, ये जो लोगों में रूहानी सलाहियत है इसे ट्रांसफर करने वाले को आप कहेंगे, एक नजर से भी ट्रांसफर कर देता है, दुआ से भी कर देता है, लफ्ज से भी कर देता है, लेकिन अगले में कितनी सलाहियत है? अगर अगले में सलाहियत बहुत कम है तो उसमें समझे कि 5% ट्रांसफर ना होने के बाद आगे ग्रेजुएटली अगर वो हिम्मत वाला है और यकीन रखता है तो उसमें 50 to 95% होगी। फिर वो बढ़ाना चाहे तो पीर से डबल ट्रिपल भी कर सकते, क्योंकि हमने ये सलाहियतें जो पीर ने डोर ओपन की होते कशफ के, काम के, दुआ के और बहुत सी चीज़ों के, वो आगे ट्रांसफर कर आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो अहले नजर हम उसे ही कहते हैं जो कुछ तो जान चीजें देख सकता है और मदद भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर नजर भी कर सकता। अच्छा, रूहानियत में दर्जा बंदियां भी होती हैं, जैसे आप में से बेहतर जानते हैं, मतलब गौस, कुतुब, अब्दाल, औतार, नजबा वगैरह। तो ये दर्जा बंदियों की जरा थोड़ी तशरीह फरमा दें। देखिए, आम जो टर्मिनोलॉजी है इसमें क्या होता है कि जो गौस है ये सबसे बड़ा दर्जा है, दुनिया पूरी है गौस है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नक्शबंदियों ने अपने गौस बनाए हैं, कादियों ने अपने बनाए हैं, हर एक के अपने गौस हैं। हर एक दावा भी करते हैं कि हमारे पीर गौस से जमान के। मैंने कहा भाई कितने गौस थे एक वक्त में, एक चकवाल में बैठा था, एक उधर बैठा था, एक उधर, खुदा का नाम। असल में ये चीजें रूहानी सिलसिले भी होती हैं, ये लोग होते हैं, गौस बड़ा होते हैं, कुतुब उसके बाद होते हैं। आमतौर पर जब और है इसमें हो सकता है एक कुतुब हो ज्यादा, मैं ऐसी चीजों से बात नहीं, ये जो चारों सिलसिले हैं, ये जो नक्शबंदी, कादरी, सोरवर्दी, अच्छा ये 20 के 20 इन्होंने अपने अपने इनके आला जो ओहदे, इनकी अपने अपने ओहदे अपने होते हैं और ये समझते यानी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई हुई है। ये समझते हैं कि हम ही कर रहे हैं, हालांकि उनके पैरेलल दूसरा चल रहा होता है, पैरेलल रेडियो के अपने चल रहे होते हैं, कुतुब वगैरह नक्शबंदियों के अपने चल रहे होते हैं, समझ आया ना। तो इनका चुनाव कौन करता है? चुनाव होता है बस इनका अपना जो इनमें एक आध बंदा जो थोड़ा रूहानी ऊपर चला जाता है वो इनका चुनाव करता है और फिर वो। लेकिन जो मैं आसान बात बताता हूँ, छोटी आबादी
چھوٹے کتب ہوتے ہیں، بڑی آبادی بڑے کتب نہیں ہوتے ہیں. کوئی ہوتا ہے چکر. کبھی آپ ملے کسی کتب غوث یا ابدال سے؟ ان میں آپ نے وہی والی مافوق الفطرت صلاحیتیں دیکھی ہیں؟ جو لیول کے حساب سے اچھا. چھوٹے میں چھوٹی بڑے. اب معذرت مگر کچھ سوال کرٹیسزم میں ایسا ہے جن میں کچھ مزاح بھی شامل ہے. طوطا پیر، پیر کاکی تاڑ، پیر نانگا، پیر پنجر، پیر لوٹے شاہ، یعنی یہ کس طرح کے نام ہیں، کس طرح کی مخلوقات ہیں؟ کیا ایسے لوگ بھی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں؟ لیکن ایک بندے مجھے ملے تھے جن میں آپ 70 شاہ بخاری یہ نیک بندے ہیں. انہوں نے 300 کے 300 شادیاں. پیر کاکی تاڑ، یہ 70 شاہ بخاری زندہ تھے. اچھا. تو میں ان کو ملا بھی تھا جب یہ زندہ تھے آج 15 سال. تو پھر ان کو کاکی تاڑ کیوں کہتے تھے؟ بس اسی وجہ سے کہ یمن میں رہتے تھے وہ ایسی باتیں کرتے رہتے. لیکن 300 کے اوپر تو آئے تھے. اچھا اچھا، اپنے ذاتی خرچے سے. میرے کچھ دوست بھی تھے چکوال کے، اقبال صاحب کے سیٹ والے، یہ دامیاس تھا اور کئی اور لوگ. دامیاس، اچھا، خواہش صاحب. اب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے تھے. باقی جو ہیں میں کچھ کا واقف ہوں، کچھ کا میں نے خالی نام سنا ہے. لوٹے شاہ مجھے پتہ نہیں ہے نام تو. یہ سرگودے سے ہیں. اور ایک پیر پھلن شاہ بھی سرگودے سے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے. مریضوں کو شہید کیا تھا 40 تو بیٹھا تھی. نہیں وہ کون سے؟ جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑوایا تھا. ہاں ہاں ہاں، ایسے ایسے ہی ہے. وہ تو کوئی قبضہ گروپ تھا میرے خیال میں، زمین پراپرٹی کا. ایک ہی آدمی تھا، اس کا میٹر گھوم گیا تھا، وہ صرف چل پڑتا. اچھا اچھا لوگ اچھا. جاتے ہیں نا ان کو. ہمارے سیمو والے جو کزن ہیں وہ جو ہے وہ اکثر بتا دیتے ہیں اس قسم کی اصل میں وہ کام بتاتے ہمارا نفس جی زیادہ کرتے ہیں. ان میں دوسرے جو پیر ہیں یہ اللہ کے فضل سے زیادہ تر بس انہوں نے اپنا کوئی ڈرامہ چلایا ہوا ہے. اچھا، یہ کتنی حیرت اور افسوس کہنا چاہیے یا نہیں کہ جتنی مافوق الفطرت ہستیاں ہیں، طاقتیں رکھنے والی بڑے بڑے علامے پیر وغیرہ ٹائپ لوگ، یہ اپنی زندگی کا آخری ایام ہسپتال کے اندر زیر علاج رہتے ہیں اور پھر ہسپتال میں ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ اپنے پیری فقیری کے بل بوتے پہ خود صحیح کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک حد تک بندہ اپنے آپ کو بھی کر سکتا ہے، لیکن میں نے خود کو ریڈ کرنے والے کام دیکھی. اصل میں یہ طریقہ ہے جو آپ ہیلپ کریں کہ مثلا آپ دوسرے کو ریڈ کرتے ہیں کہ آنسر سے انرجی دینا جو میں آپ کو بھی سکھاتا ہوں. یہ انرجی آپ خود کو بھی دے سکتے. اس سے بھی آپ کافی حد تک اپنے آپ کو صحت مند کر سکتے ہیں. لیکن جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اسپیئر پارٹس جاتے ہیں. اچھا لیور کمزور ہو گیا، دل کمزور ہو گیا، انتیں آپ کی کمزوری کا شکار ہو گیا. جتنی باڈی کمزور ہو گیا ایک حد کے بعد ظاہر ہے اگر اس طرح ہوتا تو بندہ مرتا ہی نہ. لیکن عام طور پہ ان لوگوں کی آپ عمریں تو صحیح نہیں ہوتی، ان کی عمریں عام لوگوں سے نہیں ہوتی. ان کو کم از کم 90 کے قریب جانا چاہیے اگر ان میں جو ہے ہوتی ہے لوگوں کرتے ہیں. اچھا، جب پیر اتنی عظیم ہستیاں ہیں اور وہ بہت کوئی دل کا علاج کر رہا ہے، کوئی گردے کا، کوئی پتھری کا، کوئی جگر کا، کوئی پیٹ کا، کوئی دماغ کا، تو پھر یہ تمام پیر اکٹھے ہو کے کوئی ایک اچھا سا اسپتال کیوں نہیں بنا لیتے جہاں پہ وارڈز بنا لیں اور لوگوں سے پیسے بھی بٹوریں اور علاج بھی کریں؟ اچھا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں آپ کو بڑی دلچسپ ہے. اگر ایک آدمی ایک چیز سیکھ لیتا ہے دان کرنا، وہ اس کو ہیلنگ سیکھ لیتا ہے، اس سے دان کا دان ہوتا ہے. وہ جو کچھ پڑھ لے کرتے ہیں وہ اپنی اگر کسی شاگرد کو دیتا ہے جو تم یہ کرو ہو جائے گا تو اس سے یہ ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ چیزیں انہوں نے زیادہ تر اسے عزت دینا. اچھا، یعنی ایسی کوالٹی ہوتی ہے. ہاں یہ چلی جاتی ہے. میں نے آپ کو دی ہے، ان کو دی ہے، کتنوں کو دی ہے، ان کا چل رہا ہے. آپ نے میرے سب نہیں دیتی ہے، سالی صاحب نے آپ نے کیا وہ اور اچھے خاصے لیول پہ چل رہا ہے. تو آپ نے
تو یہ ایزن پہ زیادہ تر چل رہے ہوتے ہیں، جو گردے کا داغ کسی نے وہ لے لیا، حالانکہ جو ہیلنگ کرتا ہے وہ تمام چیزوں کی ہیلنگ کر سکتا ہے، میں خود ہر چیز کی کرتا ہوں، لیکن چونکہ میں فری کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے گھر میں بجمانہ آ جائے، چائے دن کو میں پلاؤں، اور پھر چودھری بھی نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یا تو آپ کی پہچان ہے بس یہ حیرت کی بات ہے، چودھریوں میں کبھی کوئی پیر نہیں گزرا، یہ آپ کو یہ کہاں سے یہ نشہ لگے؟ یار مدی والی بات یہ بھی میری فیملی پیر ضرور ہے مگر جیب کاٹنے میں ناکام ہی رہی۔ اچھا آخر میں جناب، کتنی حیرت کی بات ہے کہ سپر نیشنل طاقتیں رکھنے والے پیر کبھی کوئی پل نہیں بنا سکے، کوئی اسپتال، کوئی ریلوے لائن، کوئی ہوائی جہاز، خلائی جہاز، کچھ ایجاد نہیں کیا انہوں نے، بلکہ روزانہ یہ والے وسائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں وہ انہوں نے بنوایا، لیکن اپنے کرامت سے تو نہیں بنایا، چندہ لے کے پیسے اکٹھے کر کے بنایا، یعنی یہ کرامت جو ہے اس طرح بلڈنگ نہیں تخلیق کر سکتی، کوئی ٹاور، کوئی رائزنگ۔ اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ گیا، آ گیا، اس کو پہاڑی پہ ایک مال لگ رہا ہے، 30% سے باندھ رہا ہے، وہ 3 دن اس میں رہتا رہا، پھر نکل گیا، جب کچھ آ گیا ہے تو مال غائب ہو گیا، اصل میں وہ بندی کا شکار وہ تو جیل سازی ہوئی نا، وہ ہو جاتا ہے۔ ایکچولی گھر بنانا مجھے ابھی تک کوئی پروف نہیں ملا، اور یہ ہاتھ سے وہ دیوار پہنی اٹھاتے اشارہ کرے اور بلڈنگ کھڑی ہو جاتی، مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ وہ انسان نے اس انسان اللہ کی فوٹو کاپی کیا کیا صلاحیتیں ہیں، یہ ابھی تک میں بتانے میں ناکام نہیں، بہت سی صلاحیتیں ہیں آگے چلیں۔ اچھا بعض دفعہ پیر فقیر میڈیکل کے فارمولے استعمال کرتے ہیں، ایسی دوائیں گھول کے اس سے تعویذ لکھتے ہیں، اور اس کو جب پانی میں ڈال کے لوگ پیتے ہیں تو وہ دوائیں ان کے بلڈ میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اس میں بہت ساری یعنی ان کے پاس فارمولے ہوتے ہیں، جیسے وہ زعفران کے سے جو تعویذ لکھے جاتے ہیں وہ ایک مخصوص بیماری میں بڑے فائدہ مند ہے۔ تو اب یعنی کیا مطلب ایک ایسی جگہ پہ ہے، مطلب یہ وہ تعویذ ہیں جن میں میڈیکل زیادہ اور تعویذیت کم ہے، تو کیا میڈیکل سائنس اور تعویذ بندی ایک ساتھ چلتی ہے؟ وہاں سے پیسے لے لیتے ہیں، میں زعفران کو لے آؤں، آپ کو صحیح ملتے ہی پیسے بٹورنے دیتے، جو کام زعفران سے ہو سکتا ہے میں گارنٹی کے ساتھ وہی کام آن سٹینڈ کے ساتھ کرتا ہوں، صرف آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ بندہ ہو گیا، اور آپ نے عمل کرنا 2-3 بار وہ عمل کریں، اس سے وہ کہتے ہیں ہرن کی کھاد لیں، سنا نا، بکری اور ہرن ایک ہی نسل ہے، ان کی کراس بریڈنگ ہو سکتی ہے، فیملی ایک ہی ہے۔ تو یہ گندے جو ہیں بھاگے جاتے ہیں، نہ ہرن کی کھاد نہیں ملتی ہے، کتنا آپ مجھے 25,000 کیا دے دے یعنی پیسے پٹرولنے کا ذریعہ ہے، بکروں کی قربانی دے، صدقہ اکثر کام آتا ہے، لیکن یہ جو کہتے ہیں مجھے پیسہ دے دے میں کروں گا صدقہ، اور پھر یہ کالے رنگ کیوں چنا جاتا ہے؟ کالا رنگ کہتے کیا روشنی کو جذب کر لیتا ہے، کوئی اس کی یہ وجہ ہے اس کے پیچھے؟ جو مرضی آپ کرتے ہیں، کالا ہو سفید ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا بعض جو پیر ہیں وہ بڑے سخت غصے یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل کیا، اس کا یہ نتیجہ ملتا ہے، وہ عمل پھر آگے نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی کو پیسے دے دیے کہ آپ نے جیب میں رکھے ہیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اس پہ اعتبار بیٹھ گیا، تو آپ کا بھی اعتبار دینے والے کا بیٹھ گیا، اسے بھی دے گا، اسے 80-90% فائدہ۔ یہ عمل ہے جو آپ ریپیٹ کرتے ہیں۔ وہ کتاب جو شاخ زری کے نام سے ہے، جی جی یہ سامنے پڑھی ہے، یہ ایک انگریز ہے، سر اس کا نام تھا رچرڈ جارج، اس نے اس کی بہت سی، وہ لیفٹ سائڈ پہ تھا، وہ دیکھو لیفٹ پہ اوپر لیفٹ پہ
मोटी सी किताब है। ये आगे जो ये पिंक वाली, अब ये है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये किस तरह जादू की इब्तदा हुई। एक अमल जो किया गया जब उसने काम किया तो दूसरी बार वो किया गया, और किस तरह जादू की इब्तदा हुई कि हर वजीरे मिलके अपने अपने बारिश डाल उसे नहरें तो थी। तो जब एक बार भी आता एक दूसरे को बनाते थे तो अक्सर तो ये पत्थर मार के बाहर भी जाता, वो नाकाम हो गया। तो जो बारिशदार होता तो जिंदगी तो बादशाहों वाली गुजारता था, लेकिन एंड पे जाके उसे क्या करते थे, उसे पता था कि आप बारिश ना हुई तो मुझे पत्थरों से मारेंगे, वो बनता ही नहीं था, भागा बेहतर से पकड़ लिया उधर से मारते। इस किस्म के बहुत से वाक़े हैं कि जो आप अमल रिपीट करें उसका नतीजा है तो बस वो अमल पक्का हो जाता है। इसी गिरोह में मारना जो गिरा पे बिल्कुल सूरह नास में ही। अमल जो आप करें। अच्छा, आप तो जादू को मानते नहीं है, लेकिन कुरान मजीद तो जादू को सूरह वन्नास और सूरह फलक और उसमें वाज़ेह तौर पे न सिर्फ मान रहे बल्कि उसकी पनाह अल्लाह ताला उससे पनाह भी दे रही। देखिए जादू सोच, अगर आप डरते हैं तो आप अगर आप नहीं डरते हैं तो आप बहुत ही कम ना होने के बराबर। भाई बुद्धि पे क्यों नहीं होता? अंग्रेजों में रहमी लोग होते हैं, जोड़ों में भी, लेकिन चंद होते हैं, उन पे जरूर होता है। बुद्धि पे क्यों नहीं होता, काम पे क्यों नहीं होता? आप समझ रहे हैं, जो न मानता हो उस पर बहुत कम असर होता है, और जो मजबूत यकीन वाला हो उस पर कोई नहीं। अच्छा, बास पीर बड़े गुस्से में रहते हैं, उन्हें आमतौर पे जलाली सरकार कहते हैं और ये गुस्से में गालियां भी देते हैं। इखलाकी पस्ती के बावजूद लोग इनकी पूजा